ذرا تصور کریں ایک شدید طوفان آ رہا ہے، گرج چمک، تیز بارش، اور 3 مسافر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے ایک پہاڑی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ بالکل۔ بظاہر وہ محفوظ ہو گئے ہیں، وہ سکون کا سانس ہی لے رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ پہاڑ کے اوپر سے ایک بھاری بھرکم چٹان گرتی ہے اور غار کے منہ کو مکمل طور پر بند کر دیتی ہے۔ مطلب 1 سیکنڈ میں وہ غار ان کے لیے ایک زندہ قبر بن جاتا ہے۔ واقعی بہت ہی خوفناک منظر ہے یہ۔ ہاں نا، اندھیرا، حبس اور موت کا خوف۔ اب اس غار میں نہ تو کسی کا بینک بیلنس کام آ سکتا ہے، نہ کسی کی سیاسی طاقت، اور نہ ہی کوئی ظاہری تدبیر اس چٹان کو ہلا سکتی ہے۔ سب مادی طاقتیں صفر ہو گئیں۔ بالکل، انسان کی تمام تر مادی طاقتیں اچانک صفر ہو گئی ہیں۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہم اسی قطعی بے بسی کے نقطے سے آغاز کر رہے ہیں۔ زبردست۔ ہمارے زیر بحث محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون بھلائی کا بدلہ ہے۔ ہم یہ کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ جب بیرونی دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو وہ کون سا داخلی اور روحانی سرمایہ ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے۔ کیا خالص نیت اور مخلصانہ اعمال واقعی بظاہر ناممکن مشکلات کو حل کر سکتے ہیں؟ میں یہی سوچ رہی تھی۔ دیکھیں، یہ واقعہ دراصل انسانی نفسیات اور اس کے داخلی اثاثوں کا ایک بہت کڑا امتحان ہے۔ صحیح۔ مضمون نگار اس کہانی کو محض ایک بقا یا سروائیول کی سنسنی خیز داستان کے طور پر پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسے ایک لیبورٹری ٹیسٹ کے طور پر دکھاتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ؟ مطلب کس طرح کا ٹیسٹ؟ مطلب یہ کہ جب ان تینوں افراد پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ باہر کی دنیا سے کوئی مدد نہیں آ سکتی، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اب صرف وہی اعمال کام آئیں گے جو انہوں نے خالصتاً کسی دنیاوی غرض کے بغیر کیے تھے۔ یعنی کوئی بھی دنیاوی فائدہ سوچے بغیر۔ بالکل۔ یہ مادی دنیا سے مکمل طور پر کٹ کر اپنے اندر موجود روحانی بینک اکاؤنٹ کو کھنگالنے کا عمل ہے۔ روحانی بینک اکاؤنٹ، کیا بات ہے! اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اعمال وہ پیش کرتے ہیں نا، وہ کوئی روایتی عبادتیں نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ وہ دراصل انسانی رشتوں اور معاشرتی رویوں سے جڑے ہوئے انتہائی مشکل فیصلے ہیں۔ بالکل، اور جسمانی قید سے نکلنے کے لیے ان کا یہ سفر ان کے ماضی کے فیصلوں سے شروع ہوتا ہے۔ میں پڑھ رہی تھی تو مضمون میں جو پہلا شخص اپنی کہانی سناتا ہے وہ پیشے سے ایک عام چرواہا تھا۔ جی ہاں، ایک چرواہا۔ اس کا روزمرہ کا معمول تھا کہ وہ بکریاں چرانے کے بعد گھر آتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ اسے بکریاں لانے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ دودھ نکال کر لایا تو والدین سو چکے تھے۔ اب یہاں کہانی کا بیانیہ بڑا سخت ہے، مطلب سن کر ہی عجیب لگتا ہے۔ ہاں، وہ منظر کافی جذباتی ہے۔ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن اس شخص نے والدین کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور نہ ہی بچوں کو پہلے دودھ دیا۔ صحیح۔ وہ ساری رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے اپنے والدین کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب اس نے غار میں اس عمل کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو وہ بھاری چٹان واقعی تھوڑی سی کھسک جاتی ہے۔ اس واقعے کی نفسیاتی گہرائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا خاندانی واقعہ لگتا ہے، لیکن یہ دراصل ترجیحات اور نظم و ضبط کی ایک انتہائی کٹھن مشق ہے۔ لیکن رکیے، مجھے یہاں ایک سوال اٹھانے دیجیے۔ جی پوچھیے۔ اگر ہم اس صورتحال کو آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو یہ عمل خاصا غیر منطقی سا لگتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ مطلب آج کے ہسل کلچر میں جہاں ہر چیز کی ایک عملی اور فوری ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی سوچے گا کہ بھائی بچے رو رہے ہیں، انہیں دودھ پلا دو، والدین سو رہے ہیں تو انہیں صبح پلا دینا۔ صحیح بات ہے۔ یا پھر والدین کو نرمی سے جگا لو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص کی اصل قربانی محض وہ دودھ کا پیالہ تھا، یا ان روتے اور بلکتے ہوئے بچوں کے شدید جذباتی دباؤ کے باوجود اپنے اصول پر سختی سے ڈٹے رہنا تھا؟ کیا یہ تھوڑی سی جذباتی بے حسی نہیں لگتی؟ یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ اگر ہم اسے جدید دور کی پریکٹیکلٹی یعنی عملیات پسندی کی عینک سے دیکھیں گے تو یہ بے حسی ہی لگے گی۔ بالکل، مجھے تو ایسے ہی لگا۔ لیکن مضمون جس زاویے کی نشاندہی کر رہا ہے وہ حقوق العباد
یعنی انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں اصول پسندی کی انتہا ہے۔ ذرا اس چرواہے کی نفسیاتی کشمکش کو محسوس کریں۔ ایک طرف اس کی اپنی اولاد بھوک سے رو رہی ہیں، جو کسی بھی انسان کے لیے جذباتی کمزوری کا سب سے بڑا لمحہ ہوتا ہے۔ بے شک، اولاد کا رونا تو سب سے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ دودھ دے کر فوری طور پر اس ذہنی اذیت سے نکل سکتا تھا۔ دوسری طرف اس کے سوئے ہوئے والدین ہیں، جن کے آرام کو وہ اپنی اولاد کی بھوک پر ترجیح دے رہا ہے۔ ہاں، یعنی وہ ایک اصول پر قائم تھا۔ بالکل، یہ دراصل اپنے فوری اور شدید جذباتی ابال پر اپنے طے شدہ اصول کو نافذ کرنے کی طاقت ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ احترام صرف اس وقت نہیں کیا جاتا جب حالات سازگار ہوں یا جب وہ آسان ہو۔ تو اصل احترام کیا ہے پھر؟ اصل احترام وہ ہے جو شدید ترین دباؤ اور ذہنی اذیت کے وقت بھی برقرار رہے۔ یہ اس کے اندرونی کنٹرول کی ایک بہت بڑی فتح تھی، اور اسی خالص کنٹرول نے اس چٹان کو ہلنے پر مجبور کیا۔ واہ، کیا بات ہے! یعنی وہ رات بھر کھڑا رہ کر صرف انتظار نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے اندر کی کمزوریوں سے جنگ لڑ رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب چٹان تھوڑی سی ہٹ چکی ہے، روشنی کی ایک کرن آئی ہے، لیکن راستہ اتنا نہیں کھلا کہ وہ باہر نکل سکیں۔ ابھی مزید اعمال کی ضرورت تھی۔ پہلا عمل تو ایک فرض ادا کرنے اور اصول پر قائم رہنے کے بارے میں تھا، لیکن مضمون میں جو دوسری کہانی ہے وہ ایک بالکل مختلف نوعیت کی ہے۔ جی، وہ ذرا مختلف رخ دکھاتی ہے۔ یہ اس وقت خود پر قابو پانے کے بارے میں ہے جب انسان کے پاس غلط کام کرنے کی مکمل اور بے لگام طاقت ہو، اور یہ کہانی پچھلی کہانی سے زیادہ تاریک پہلو رکھتی ہے۔ ہاں، کیونکہ انسانی رویوں کا امتحان تب سب سے مشکل ہوتا ہے جب طاقت کا نشہ اور موقع ایک ساتھ مل جائیں۔ جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ بالکل، جب آپ کو کوئی روکنے والا نہ ہو تب آپ کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دوسرا شخص جو ایک مالدار اور خوشحال آدمی ہے، غار کے اندھیرے میں اپنا سب سے مخلص عمل بیان کرتا ہے۔ صحیح۔ اس کا ایک غریب رشتہ دار جو چچا زاد تھا، روزی کمانے کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، اور پیچھے اس کے بچے بھوک سے نڈھال تھے۔ وہ عورت اس مالدار شخص کے پاس مدد مانگنے آئی۔ ایک مجبوری کی حالت میں۔ جی، تو اس شخص نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور مدد کے بدلے برائی کی شرط رکھ دی۔ وہ عورت یہ سن کر چلی گئی، لیکن بچوں کی بھوک کی وجہ سے وہ دوبارہ واپس آنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے۔ بہت تلخ؟ جب وہ مجبوراً اس برائی کے لیے تیار ہونے لگی تو اس نے رو کر کہا کہ خدا سے ڈرو اور نیکی کا بدلہ گناہوں سے نہ دو۔ اور یہ الفاظ بہت طاقتور تھے۔ واقعی، یہ الفاظ اس مالدار شخص کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھے۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اس نے اپنا برا ارادہ ترک کیا اور محض خدا کی رضا کے لیے انہیں کھانا دیا۔ اور یہ دعا مانگنے پر چٹان مزید کھسک جاتی ہے۔ اس واقعے میں معاشرے کے ایک بہت ہی عام رویے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مجبوری کا فائدہ اٹھانا انسانی تاریخ کا سب سے پرانا استحصال ہے۔ بالکل، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو طاقتور کے لیے اسے دبانا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں تو اس پوری صورتحال کو ایک بلینک چیک کی تشبیہ کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ بلینک چیک؟ وہ کیسے؟ مطلب اس مالدار شخص کے پاس طاقت کا، پیسے کا اور اس عورت کی مجبوری کا ایک بلینک چیک تھا، جس پر وہ جو چاہے رقم لکھ سکتا تھا۔ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کمزور ہونے کی حالت میں یا جب وسائل نہ ہوں تو نیک رہنا بڑا آسان ہے، کیونکہ آپ کے پاس گناہ کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہوتی۔ بالکل، لیکن کیا انسان کی اصل اخلاقیات تب ٹیسٹ نہیں ہوتی جب اسے برائی کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہو، تمام راستے کھلے ہوں اور اسے دنیا کا کوئی قانون روکنے والا نہ ہو؟ یہ بہت گہری بات ہے واقعی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ایک شخص جو استحصال کرنے پر پوری طرح آمادہ تھا، وہ محض ایک جملے سے کیسے پیچھے ہٹ گیا؟ یہی وہ نفسیاتی اور روحانی شفٹ ہے جسے یہ مضمون تقوی یا خوف خدا کے تصور سے جوڑتا ہے۔ تقوی دراصل ایک انسان کے اندر ایک خودکار بریکنگ سسٹم کی طرح کام کرتا ہے۔ بریکنگ سسٹم؟ جی، دیکھیں، جب طاقت، ہوش اور موقع کی گاڑی پوری رفتار سے دوڑ رہی ہو نا، تو باہر کا کوئی پولیس والا، کوئی قانون اسے نہیں روک سکتا۔ بالکل، وہاں تو کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا۔ تو اس عورت کے جملے نے اس مالدار شخص کے اندر سوئے ہوئے اس بریکنگ سسٹم کو اچانک ایکٹیویٹ کر دیا۔
اس کہانی کا سب سے طاقتور پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی برا کام نہ کرنا بھی اتنا ہی بڑا اور طاقتور نیک عمل ہے جتنا کوئی نیک کام کرنا۔ واقعی ہم تو صرف کرنے کو ہی نیکی سمجھتے ہیں۔ بالکل، اس شخص نے کوئی ہسپتال نہیں بنایا تھا، کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھولا تھا، اس نے محض اپنی طاقت کے عروج پر ایک برائی سے اپنے قدم روکے تھے، اور اس نہ کرنے کی غیر معمولی طاقت نے اس بھاری چٹان کو مزید سرکا دیا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ نہ کرنے میں کتنی بڑی طاقت چھپی ہے۔ بالکل چھپی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں تیسرے عمل کی طرف۔ غار کا منہ تھوڑا اور کھل گیا ہے، لیکن ایک آخری دھکے، ایک آخری معجزے کی ضرورت ہے۔ وہ آخری رکاوٹ۔ پچھلے دو اعمال خاندانی، ذاتی اور اخلاقی نوعیت کے تھے، لیکن یہ تیسرا عمل خالصتاً کاروباری اخلاقیات، مالیاتی لین دین اور ایک طویل مدتی امانت کے بارے میں ہے۔ جی، اور یہ آج کل کے دور کے حساب سے بہت اہم ہے۔ اور سچ کہوں تو جدید کاروباری ذہن رکھنے والوں کے لیے یہ سب سے زیادہ حیران کن کہانی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ عمل مالیاتی دیانتداری کے ان معیارات کو چھوتا ہے جو آج کل کے معاشی نظام میں تقریباً نایاب ہو چکے ہیں۔ بالکل نایاب ہے۔ یہ صرف حساب کتاب برابر کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ میں بتاتی ہوں، کہانی کچھ یوں ہے کہ تیسرا شخص جو کہ ایک آجر یا مالک تھا، دعا کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک مزدور بکریاں چرانے کا کام کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ مزدوری کے ریٹ بڑھے اور اس مزدور کی مزدوری میں بھی 10 روپے کا اضافہ بنتا تھا، لیکن اس آجر نے وہ بڑے ہوئے 10 روپے دینے سے انکار کر دیا اور الٹا اسے مارا پیٹا۔ صحیح۔ وہ غریب مزدور اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اپنی پرانی مزدوری کے پیسے بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس آجر کو اپنے کیے پر شدید احساس جرم ہوا۔ ضمیر جاگ گیا۔ اس نے ان پیسوں سے کچھ بکریاں خریدیں اور انہیں پالنا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بکریاں بڑھتے بڑھتے ایک پورا ریوڑ بن گئیں۔ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو گئی وہ۔ بالکل۔ پھر برسوں بعد وہ مزدور واپس آیا اور اپنی پرانی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ اس آجر نے وہ پورا بکریوں کا ریوڑ اس مزدور کے حوالے کر دیا۔ واقعی حیران کن۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے پر چٹان پوری طرح ہٹ گئی اور وہ تینوں آزاد ہو گئے۔ عام طور پر ہم امانت کسے کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کے پاس 100 روپے رکھے اور آپ نے سالوں بعد اسے 100 روپے ہی واپس کر دی۔ لیکن اس واقعے نے تو ایمانداری اور امانت کی پوری تعریف ہی بدل کر رکھ دی۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت ہے، اور شاید آج کے کارپوریٹ سیکٹر کا کوئی بھی بندہ اس شخص کو بے وقوف ہی کہے گا۔ بالکل کہے گا۔ میں اس کے ریٹرن آن انویسٹمنٹ یعنی ROI پر حیران ہوں۔ آج کی دنیا میں اگر کوئی اپنے پیسے چھوڑ کر چلا جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو جان چھوٹی، ہمارا فائدہ ہوا۔ لوگ تو پارٹی کرتے ہیں۔ ہاں نا، لیکن یہ آجر تو اپنے ناراض ملازم کا ایک مفت فنڈ مینیجر بن گیا۔ اس نے سالوں اس کے پیسوں کو محنت کر کے بڑھایا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ چاہتا تو مزدور کے آنے پر اسے صرف اس کے 10 روپے واپس کر دیتا، یا چلیں تھوڑا منافع دے دیتا۔ اس نے وہ پورا ریوڑ کیوں دے دیا؟ کیا یہ کاروباری لحاظ سے ایک بہت بڑی حماقت نہیں تھی؟ اگر آپ اسے صرف ایک معاشی لین دین کے طور پر دیکھیں گے تو یقیناً یہ حماقت لگے گی، لیکن نفسیات اور روحانیات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ شدید احساس جرم انسان کو 2 راستوں پر لے جاتا ہے۔ اچھا، کون سے 2 راستے؟ یا تو وہ اپنے دفاع میں مزید ڈھیٹ اور ظالم ہو جاتا ہے، یا پھر وہ تلافی کی انتہائی شکل کی طرف جاتا ہے۔ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ اس آجر کے لیے وہ 10 روپے محض ایک ادھار نہیں تھے، وہ ایک جلتا ہوا کوئلہ تھے جو اس کے ضمیر کو مسلسل تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے اس احساس جرم کو محسوس کیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ رقم اس کی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس نے اس رقم کی قدر کو گرنے نہیں دیا، بلکہ اسے بڑھایا۔ اصل میں وہ صرف ایک مالی قرض نہیں اتار رہا تھا، وہ اپنے ضمیر کو صاف کر رہا تھا۔ واہ، کیا نکتہ ہے! یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دنیاوی مالیاتی ایمانداری کا تعلق براہ راست آپ کی روحانی آزادی سے ہے۔ جب تک اس نے وہ پورا منافع اصل حقدار کو نہیں لوٹا دیا، اس کا روحانی سفر اسی طرح روکا ہوا تھا جیسے وہ چٹان غار کے منہ پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ امانت کی اس خالص ادائیگی نے آخری رکاوٹ کو گرا دیا۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ جب تک آپ کا مالی لین دین شفاف نہیں ہوتا، آپ کا ضمیر قید ہی رہتا ہے۔ خیر،
وہ تینوں افراد اس غار کی تاریکی اور موت کے شکنجے سے تو نکل آئے، جی شکر ہے۔ لیکن مضمون نگار اس واقعے کو محض ایک معجزاتی کہانی تک محدود نہیں رکھتے۔ وہ اس واقعے سے ایک بہت بڑی کائناتی حقیقت اور انعام کے فلسفے کو جوڑتے ہیں، اور یہ حصہ میرے خیال میں اس پورے مضمون کا سب سے فکر انگیز حصہ ہے۔ بالکل، مصنف کا بیانیہ یہاں سے ایک وسیع تر کائناتی حقیقت کی طرف مڑتا ہے جو اعمال کے نتائج سے متعلق ہے۔ وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس غار میں بچ جانے کا مطلب صرف زندگی کا بچنا نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کائنات اعمال کا بدلہ کیسے دیتی ہے۔ مضمون کے مطابق اس دنیا میں بھلائی کا جو اجر ملتا ہے وہ دراصل آخرت میں ملنے والے 70 گنا بڑے اجر کی محض ایک جھلک ہے۔ صحیح۔ مصنف اس بات کو سمجھانے کے لیے منگنی اور شادی کی بڑی زبردست تشبیہ دیتے ہیں، جیسے دنیا میں منگنی ایک شروعات ہے، ایک وعدہ ہے، اور شادی اس کی حتمی تکمیل ہے۔ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ اسی طرح یہ دنیاوی انعامات بھی محض ایک شروعات ہیں، اور سب سے بڑی بات مصنف یہ کہتے ہیں کہ جس کو دنیا میں زمین کے اوپر سکون نہیں ملا، اسے زمین کے اندر یعنی مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملے گا، بلکہ بے سکونی بڑھتی رہے گی۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو ہماری روایتی سوچ کو مکمل طور پہ چیلنج کرتا ہے۔ بالکل کرتا ہے۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس دنیا میں مصیبت اور دکھ اٹھائے گا صرف اسے ہی بعد میں سکون ملے گا، لیکن مصنف یہاں جس سکون کی بات کر رہے ہیں نا، اس کی تشریح بہت مختلف ہے۔ اور مجھے اسی تشریح پر الجھن ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم اس فلسفے کو دیکھیں تو یہ تو ایسا ہے جیسے یہ دنیا ایک فلم کا ٹریلر ہے۔ اگر ٹریلر میں ایک خاص قسم کا تھیم ہے یعنی آپ خوش ہیں تو فلم بھی ویسی ہی ہوگی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان بے شمار اچھے، نیک اور ایماندار لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس دنیا میں مسلسل تکلیفیں، بیماریاں یا شدید غربت کا سامنا کرتے ہیں؟ صحیح سوال ہے۔ کیا ہم یہ مان لیں کہ ان کا ٹریلر خراب ہے اس لیے آگے چل کر ان کی فلم بھی خراب ہوگی؟ کیا انہیں دنیا کے اوپر سکون نہیں ملا تو کیا آگے بھی نہیں ملے گا؟ اس بظاہر تضاد کو ہم کیسے حل کریں؟ یہ بہت ہی منطقی اور اہم سوال ہے۔ اس تضاد کو حل کرنے کے لیے ہمیں مصنف کے الفاظ میں چھپے سکون کے تصور کو ڈی کوڈ کرنا ہوگا۔ سکون کا اصل مطلب کیا ہے یہاں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی سکون کا مطلب مادی دولت، نرم بستر یا مالی آسودگی لیتے ہیں، لیکن مصنف یہاں مادی آرام کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا۔ یہاں مراد وہ داخلی اور ذہنی سکون یا انٹرنل ٹرینکویلٹی ہے جو غار والے ان 3 آدمیوں کو ملا تھا۔ ذرا سوچئے، وہ غار میں پھنسے تھے، ان پر چٹان گری ہوئی تھی، موت ان کے سر پہ کھڑی تھی۔ بالکل، ظاہری اور مادی طور پر وہ شدید ترین تکلیف اور دہشت میں تھے۔ ہاں، لیکن جب انہوں نے اپنے اعمال کو یاد کیا تو ان کا ضمیر مطمئن تھا۔ ان کے پاس ایک ایسا خالص عمل تھا جس نے انہیں اس موت کے خوف میں بھی اندر سے پرسکون رکھا ہوا تھا۔ یعنی سکون کا تعلق بیرونی حالات سے نہیں بلکہ اندرونی کیفیت سے ہے۔ بالکل، دنیا کی تکلیفیں، غربت یا بیماریاں آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن اندرونی سکون ضمیر کی تسلی کا نام ہے۔ کیا بات ہے! مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے نیکی کر کے یہ اندرونی اطمینان، یہ ضمیر کا سکون اس دنیا میں حاصل نہیں کیا، وہ مرنے کے بعد بھی بے سکونی رہے گا۔ اور جس نے یہاں شدید غربت یا بیماری کے باوجود اپنے ضمیر کی پاکیزگی سے یہ روحانی سکون پا لیا، مرنے کے بعد اس کا یہ سکون دن بدن بڑھتا رہے گا اور ان نعمتوں میں بدل جائے گا جو ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہیں۔ کیا خوبصورت اور گہرا نکتہ ہے یہ! یعنی اصل کامیابی حالات کا موافق ہونا نہیں بلکہ ہر حال میں ضمیر کا مطمئن ہونا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر اندرونی سکون اور یہ نادیدہ انعامات ہی زندگی کا اصل مقصد ہیں تو پھر ان انعامات کی درجہ بندی میں سب سے اوپر کون ہے؟ ہم کسے سب سے زیادہ کامیاب مانیں؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ مصنف اس مضمون کے بالکل آخر میں ایک انتہائی حیران کن واقعے سے اس کا جواب دیتے ہیں، اور میں شرط لگا سکتی ہوں کہ یہ جواب ہمارے معاشرے کے بنائے ہوئے تمام تر معیارات کو ہلا کر رکھ دے گا۔ جی، مضمون کا یہ آخری حصہ ان تمام پیرامڈز کو الٹا کر دیتا ہے جو ہم نے معاشرے میں عزت اور کامیابی کے لیے خود بنا رکھے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک قاری یا عالم صاحب ہیں،
جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآنی علوم سیکھنے، سکھانے اور مدرسے کے اہتمام میں گزار دی۔ بظاہر یہ ایک انتہائی اعلیٰ، قابل احترام اور قابل رشک زندگی ہے۔ سوسائٹی کے حساب سے بہت کامیاب۔ بالکل۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا ایک نیک دوست انہیں خواب میں دیکھتا ہے۔ دوست پوچھتا ہے کہ آگے کیا معاملہ ہوا؟ قاری صاحب بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان سے کیے گئے وعدوں سے کئی بڑھ کر انہیں انعام اور رتبہ دیا ہے۔ صحیح۔ یہاں تک تو بات بالکل ہماری توقعات کے مطابق ہے، لیکن پھر اچانک قاری صاحب ایک لمبی آہ بھرتے ہیں، ایک شدید حسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ عام سے لوگ جو بستر اٹھائے دین کی خاطر مارے مارے پھرتے تھے، جنہیں معاشرے میں کوئی سنتا تک نہیں تھا، جن کی کوئی پہچان یا نام نہیں تھا، گمنام لوگ۔ جی، گمنام لوگ، اللہ نے ان کو وہ اعلیٰ مقام دیا ہے کہ میں اپنے اتنے علم، اتنے رتبے اور اتنے عبادات کے باوجود ان کے آخری درجے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ یہ خواب دراصل ایک گہرا استارہ ہے جو ہماری دنیاوی کامیابی کے تمام پیمانوں کو مسترد کرتا ہے۔ اور مجھے اسی بات پر گہری حیرت ہو رہی تھی۔ یہ تو ہماری پوری سوسائٹی کے سٹرکچر پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم عموماً نیکی اور کامیابی کو ڈگریوں سے، القابات سے، فالوورز کی تعداد سے اور معاشرتی رتبے سے ناپتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا جتنا نام ہے اس کا کام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، لیکن یہ واقعہ تو پوری درجہ بندی کو ہی الٹ دیتا ہے۔ کیا معاشرے کی طرف سے ٹھکرایا جانا، ان کی گمنامی اور ان کی وہ خاموش جد و جہد ہی وہ چیز تھی جس نے ان کے عمل کا وزن اتنا بڑھا دیا کہ ایک بہت بڑے عالم بھی ان پر رشک کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم اس پوری گفتگو ان غار کے مسافروں اور اس عالم کے خواب کا نچوڑ نکالے نا، تو وہ ایک ہی لفظ پر آ کر رکتا ہے۔ وہ کیا؟ اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص۔ روحانی دنیا میں اخلاص ہی اصل اور واحد کرنسی ہے۔ ہم دنیا میں چیزوں کو ان کی چمک دمک اور حجم سے دیکھتے ہیں، لیکن اس نظام میں عمل کا وزن اس بات سے نہیں ہوتا کہ وہ کتنا مقبول ہے، اس کا کتنا چرچہ ہے، یا اسے کرنے والے کے پاس کتنی بڑی ڈگری ہے۔ صحیح۔ عمل کا وزن اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے نیت کتنی خالص اور بے لوث تھی۔ جو لوگ گمنام تھے، جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا، ان کے اعمال میں دکھاوے، شہرت پسندی یا ریاکاری کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ ہاں، یعنی کوئی ان کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ بالکل۔ جب آپ کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی داد دینے والا ہی نہیں، تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ 100% خالصتاً اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں۔ شہرت اور ناموری بسا اوقات آپ کے عمل کے خالص پن کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ واقعی۔ کیونکہ انسان لاشعوری طور پر لوگوں کی تعریف کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گمنامی میں کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی اکثر ناموری اور شہرت کی روشنی میں کی گئی بڑی سی بڑی نیکی سے بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی خوفناک مگر سچی بات ہے کہ شہرت ہمارے اعمال کی خالص نیت کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ بالکل۔ تو جناب، ہم نے آج کے اس تفصیلی جائزے میں دیکھا کہ کیسے ایک عام چرواہے کا دباؤ میں اپنے اصولوں پر قائم رہنا، ایک طاقتور مالدار شخص کا اپنے نفس اور طاقت پر قابو پانا، اور ایک آجر کا اپنے ملازم کے لیے مفت فنڈ مینیجر بن کر غیر معمولی دیانتداری دکھانا، ان سب نے مل کر ایک ایسی ناممکن چٹان کو ہٹا دیا جسے کوئی بیرونی طاقت نہیں ہٹا سکتی تھی۔ اور سب سے اہم بات ہم نے یہ سیکھی کہ اصل کامیابی ظاہری القاب، ڈگریوں یا لوگوں کی واہ واہ میں نہیں ہے، بلکہ اس خالص نیت اور ضمیر کے اس سکون میں ہے جو دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہو۔ اور یہی وہ سبق ہے جو ان کہانیوں کو محض ماضی کے قصے نہیں رہنے دیتا، بلکہ آج کی دنیا کے لیے ایک عملی ماڈل بناتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی وقت ہے کہ ہم اس تمام بحث کو اپنی روزمرہ زندگی سے جوڑیں۔ ہم سب کی زندگیوں میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی چٹان ضرور گرتی ہے جو بظاہر ہمارے آگے بڑھنے کے تمام راستے بند کر دیتی ہے۔ بالکل گرتی ہے۔ کبھی یہ چٹان کسی اچانک بیماری کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی کسی شدید مالی بحران کی شکل میں، اور کبھی رشتوں کی ایسی الجھنوں میں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں سوچتا۔ ہم اس چٹان کو ہٹانے کے لیے دنیا کی ہر طاقت، ہر سفارش، ہر پیسہ اور ہر ظاہری تدبیر استعمال کر لیتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس الجھن سے نکلنے کی اصل چابی کوئی بیرونی طاقت نہ ہو،
بلکہ ہمارے اپنے وہ چھوٹے چھوٹے گمنام مگر خالص اعمال ہوں جو ہم نے کسی کو بتائے بغیر، کسی سے داد کی امید رکھے بغیر کیے ہوں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہمیں رک کر اپنا احتساب خود کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل روحانی بینک بیلنس کیا ہے۔ اور اسی احتساب کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے بات شروع کی تھی اس خوفناک غار اور اس بھاری چٹان سے جس نے موت کے سائے تلے سب راستے بند کر دیے تھے۔ صحیح۔ تو جاتے جاتے میں ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں، ایک ایسا سوال جو یقیناً ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ فرض کریں اگر آج اسی وقت ہماری زندگی میں کوئی ایسی ہی بھاری چٹان گر جائے، ہمارے تمام دنیاوی سہارے اور تعلقات چھین لیے جائیں اور ہمارے پاس بچاؤ کے لیے پیش کرنے کو صرف اور صرف ہمارا سب سے مخلص اور خالص عمل رہ جائے، تو کیا ہمارے پاس اپنی پوری زندگی کی کمائی میں سے واقعی کوئی ایک بھی ایسا عمل موجود ہے جس میں دنیا کو دکھانے یا ریاکاری کی رتی بھر بھی ملاوٹ نہ ہو اور جو 100% خالصتاً اوپر والے کے لیے کیا گیا ہو؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔